اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اب آیت کریمہ کے مفہوم کو دیکھا جائے تو بات ہو رہی ہے رب اور بندے کے بیچ کہ اللہ اپنی محبت کا ذکر، اپنی محبت کا تذکرہ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے۔ اگر آیت کو یوں پڑھا جائے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، حبیب فرما دو اگر تم اللہ کو دوست ہونا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ بھی تم سے پیار فرمائے گا۔ بات مکمل ہو جاتی تھی، لیکن یہ بیچ میں فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اس کی سمجھ نہ آئی۔ عرش کی مولا محبت تیرے اور بندے کے بیچ ہے، تو اپنی محبت کا ذکر اپنے بندوں سے کر رہا ہے۔ تیرا حبیب اگر قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ بھی فرماتا، اللہ اگر تو اس آیت کو یوں نازل فرما دیتا پھر بھی بات سمجھ آ جاتی کہ ہم تیری محبت کی طالب ہیں، تیری محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تو بھی ہم سے پیار کرے گا۔ مولا یہ فَاتَّبِعُونِی کا صیغہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، مولا اس کی کیا حقیقت ہے، بیچ میں اپنے محبوب کی اتباع کیوں رکھتی ہے؟ اس کے ضمن میں قرآن تفسیر بالقرآن ہے۔ آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللَّهَ وَاطیعوا الرَّسُولَ، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ تو میرا خالق کائنات یہ بتا رہا ہے اے میرے بندو، اے میری مخلوق خدا، بے شک بات میرے اور تیرے بیچ ہے، تو محبت میری حاصل کرنا چاہتے ہو، میں اپنا دوست تمہیں بنانا چاہتا ہوں، تم میرا دوست بننا چاہتے ہو، لیکن میرے بندو تمہیں میری محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی، تم میری محبت کے طالب اس وقت تک نہیں بن سکتے ہو جب تک تم میرے محبوب سے پیار نہیں کرو گے، میرے محبوب کی اتباع نہیں کرو گے۔ مولا کیوں؟ فرمایا پڑھا نہیں ہے میرا قرآن، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے مجھے رب کی اطاعت کی۔ گویا خالق کائنات ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے بندو، میرے محبوب کی بات کو ماننا مجھے رب کی بات کو ماننا ہے۔ اے میرے بندو میرے محبوب کا حکم ماننا در حقیقت مجھے رب کا حکم ماننا ہے، میرے محبوب کی پیروی کرنا مجھے رب کی بندگی کرنا ہے۔ اے بندو اگر مجھ سے پیار کرتے ہو میرے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں ڈال لو، جب میرے محبوب کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، میرے محبوب کا پیار تمہیں مل جائے گا، پھر میری محبت کے طالب کب بنو گے؟ اب عرض کی مولا جب تیرے محبوب کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیں گے، تیرے محبوب سے اپنی نسبت اپنا تعلق جوڑ لیں گے، مولا پھر ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا ہاں جب میرے محبوب کی محبت دل میں ڈال دو گے نا، تمہارے دل میں میرے حبیب کا پیار آ جائے گا، پھر یحببکم اللہ، اے بندو میں رب بھی تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ جب ہر کوئی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، لیکن پھر جب رب کے بندو تم میری محبت کو حاصل کر لو گے، میں تمہیں اپنی محبت عطا کر دوں گا، میں تمہیں دوست بنا لوں گا، تم میرے دوست بن جاؤ گے، لیکن شرط کیا رکھنی کہ میرے محبوب کی محبت کو دل میں ڈالنا ہے، میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، میرے محبوب کی پیروی کرنی ہے۔ وما آتاکم الرسول، میرا محبوب جب تمہیں عطا کرے تو حضور سے لے لو، فاتقوا، بس جس سے میرا محبوب تمہیں روکے اور ہاں اس سے رک جاؤ۔ میرا رب کہہ رہا ہے کہ در حقیقت میرا محبوب میری ذات پہ میرے وجود پہ دلیل بن کے آیا ہے۔ لوگوں میرا محبوب وہ جو خدا کے نور کا مظہر بن کے تمہارے سامنے آیا ہے، در حقیقت میرا محبوب تمہارے سامنے ایک عام بشر ہے، بشر کا
میرے بندوں میرے محبوب کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھنا، در حقیقت میرا محبوب میرے نور کے بدل بن کے آیا ہے، میرے نور کا شرنا بن کے تمہارے ساتھ آیا ہے۔ اگر مجھے رب کی جھلک دیکھنی ہو تو میرے محبوب کو دیکھنا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ یہ شاعر مصطفیٰ کی صورت کا نقشہ کھینچ رہا ہے، اللہ کے حبیب کی شکل اس کی صورت کا نقشہ یوں بیان کر رہا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ تنویر یعنی کس کی کوئی مثال نہیں ہے، جو اپنی مثال خود ہے، جو اپنے آپ میں ہی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو میں سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ گفتگو میں سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے نبی بات فرما دیجئے، اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، بس میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ یا اللہ جب تیری محبت کے طالبان کے جائیں گے، اللہ تیری محبت کو جب حاصل کریں گے، تیرے محبوب کی اتباع بھی کر لیں گے، تیرے محبوب کی محبت کو دل میں بھی ڈال لیں گے، اللہ پھر ملے گا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ، لوگوں پھر میں رب بھی تم سے پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ وہ رب یہ بتا رہا ہے اگر میرے محبوب کی محبت کو پالو گے تو میری محبت کے طالب بن جاؤ گے، پھر تمہیں میری محبت حاصل ہو جائے گی۔ جب میری محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، میں تمہیں اپنی محبت دے دوں گا، پھر تمہیں دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی چیز کی حاجت نہیں پڑے گی۔ یا اللہ میرے محبوب کی محبت کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب کی محبت یہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ محبوب کی محبت یہ ہے اس کے حکم کو مانا جائے، اس کی باتوں کو تسلیم کیا جائے، اس کی بات پہ سر تسلیم ہم کر دینا چاہیے۔ جب لوگوں تمہارے دل میں میرے محبوب کا پیار آ جائے گا، میرے محبوب کی محبت آ جائے گی، دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤ گے، دنیا کی ہر چیز میں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ یا اللہ میرے محبوب کی محبت کا کیا صرف دنیا میں ہمیں انعام ملے گا؟ فرمایا نا 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 میرے بندو، جب میرے محبوب کی محبت میں اثر ہو جائے گی، تمہاری دنیا بھی چمک جائے گی، تمہاری آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کریم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کو روایت کرنے والے ہیں، حضور نے اپنا ہاتھ جو حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا ہوا کہ باتوں باتوں میں میری آپ کی کریم آقا نے پوچھا عمر اس دنیا میں تمہیں کون سی چیز پیاری ہے، مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ بخاری
عرض کرنے لگے یا نبی اللہ حضور اس کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا عمر لا یؤمنو، عمر تو کامل ایمان والا نہیں ہے، عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے. یا نبی اللہ کیوں؟ اگلی حدیث کو حضرت انس راوی کرنے والے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اسے پیارا نہ ہو جاؤں، من والدہ اس کے والدین سے، وولدہ اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں، اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ حضور نے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اس کائنات میں سب سے آپ سے زیادہ پیار فرمانے والا ہوں. پھر میرے اور آپ کے نبی نبی نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے. گویا بتایا کہ جا رہا ہے ہم جتنی عبادت مرضی کر لیں، جتنی نماز مرضی پڑھ لیں، جتنے صدقہ و خیرات کر لیں، جتنے حج عمرے کر لیں، جتنے بھی نیکی کے کام کر لیں، اگر دل محبت مصطفیٰ سے خالی ہے، دل میں حضور کا پیار، حضور کی محبت نہیں ہے، تو پھر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ رب نے فرمایا ہے تمہاری ساری عبادتیں تب قبول ہوگی جب تمہارے دل میں میرے محبوب کا پیار ہوگا. کیا اللہ کیوں؟ فرمایا کہ میں محبوب سے پیار کرتا ہوں، میں نے کائنات محبوب کے لیے بنا دی ہے. لوگوں جب تمہارے دل میں میرے محبوب کی محبت آ جائے گی پھر تمہارا ہر عمل میری بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، تمہاری ہر عبادت میں قبول کروں گا. اور پھر تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے اپنے دل میں میرے محبوب کی محبت ڈالی، میرے محبوب کا پیار ڈالا، تو انہیں دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، دنیا کی کسی چیز کا غم فکر نہیں ہوا. میرے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت جناب عبداللہ عمرانی، آپ عبداللہ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرا باپ بچپن میں مر گیا، میں ایک بدو تھا، بدو زمانے کے اندر میری پرورش ہوئی، میرے چاچا نے میری پرورش کی. جب میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا، جب میں نے ہوش سنبھالا، مکے کے اندر اعلان ہو جاتا ہے ایک اللہ کا نبی آیا ہے جو دین کی باتیں بتاتا ہے، جو ایک رب کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے دین سے، اپنے بتوں سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی. نعوذ باللہ جب حضور کا نام میں سنتا مجھے غصہ آتا، مجھے بڑی نفرت ہوتی نعوذ باللہ حضور کا نام سن کے. لیکن فرماتے ہوا کیا، حضور کا عشق مجھے لگ گیا، حضور کا پیار میرے دل میں بس گیا. میں دل ہی دل میں سوچتا ہوں کہ جس سے نفرت کرتا ہوں اس سے مل لوں. کہتے ہیں اے میرے حضور سے ملاقات ہو گئی، حضور کا چہرہ میں نے دیکھا، میرے دل نے کہا اے عبداللہ مدنی، اتنے سونے چہرے والا، اتنی سونی شکل والا جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، عام بندہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں دل ہی دل میں حضور کی محبت نے ڈیر ڈال دیے. حضور کا کلمہ تو پڑھ لیا لیکن چاچا کا خوف ہے. ایسا فرماتے ہیں محبت کا پیمانہ لبریز ہو گیا. حضور کی یاد میں حضور کی جدائی نے تڑپا دیا. عرب سے باہر ایک بدو قبیلے میں رہتا ہوں، چاچا کو پتا چل گیا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں، لوگوں سے اپنے ایمان کو چھپائے پھرتا ہوں. لیکن ایک دن کیا
محبت کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میری محبت اب مجھے برداشت سے باہر ہو گئی، حضور کی یاد نہ مجھے ستایا، حضور کے پیار نہ تڑپایا، سیدھا گھر چلا گیا۔ اماں سے کہا اماں، میری ماں اس سے آشنا تھی، اس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، عرض کی اماں اب میری محبت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب سونے نبی سے جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، اماں تو اجازت دے، اس نبی کو ملنے جانا چاہتا ہوں، اس نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کہا عرض کی اماں میں جانتا ہوں تو نے میری پرورش کی ہے، تو نے میری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی ہے، لیکن اماں آج تو بوڑھی ہو گئی ہے، تجھے میرے سہارے کی ضرورت ہے، لیکن اماں کیا کرو، یہ دل کی آگ اندر ہی اندر جلائے ہوئے گئے۔ ماں نے کہا بیٹا میں تمہیں نہیں روکتی ہوں، میری طرف سے تمہیں جہاں اجازت ہے، لیکن تیرا چاچا بڑا ظالم ہے، اسے پتا چلے گا تو تجھے چھوڑے گا نہیں مارے گا۔ کہا اماں میں چاچا کو بھی مل کے جاتا ہوں، چاچا کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا او میرے چاچا، بے شک تم نے میری پرورش کی ہے، میری دیکھ بھال کی ہے، مجھے پالا پوسا ہے، لیکن مجھے دل میں مدینے والے کا عشق لگ گیا ہے۔ چاچا غصے میں آ گیا، اس نے کہا میں جانتا تھا تو ایک دن یہ گستاخی ضرور کرے گا، ایک دن تو اپنے دل کی بات مجھ سے ضرور کہے گا، اگر اس کے پاس جانا چاہتا ہے پھر لوٹ کے نہ آنا، میرا سب کچھ یہی چھوڑ کے جاؤ۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالا، جو کچھ تھا اتار کے چاچے کو دے دیا۔ اب چاچا کہنے لگا میرے جسم کے جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، یہ بھی اتار دے، تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی اتار دے۔ کپڑے اتار کے چاچے کو دیے، سیدھا ماں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے، عرض کرتے اماں جب دنیا میں آیا تھا ننگے جسم تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، اماں تو نے مجھے پردہ دیا کر کپڑا دیا تھا، اماں آج بھی یہ حالت ہو گئی ہے، آج بھی جسم پہ کپڑا نہیں ہے، اماں آج بھی کپڑا دے دے۔ البدایہ و نہایہ اندر لکھا، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ماں نے اندر سے ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دیا، فرمایا بیٹا کوئی کپڑا تو نہیں ہے، بس یہ ٹاٹ کے ٹکڑا ہے، اسے اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ کہتے ہیں جسم کو ڈھانپ کے چلا گیا، حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ میرے آقا مکے کو چھوڑ کے مدینے چلے گئے تھے، حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے نماز ظہر کا وقت ہے، حضور بار بار مسجد نبی سے باہر دیکھتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں حضور نماز ظہر کا وقت جا رہا ہے، سماعت فرمائیے۔ میرے نبی نے فرمایا او میرے غلاموں، اے میرے صحابہ ذرا رک جاؤ، میرا ایک غلام آ رہا ہے، وہ آ جائے تو مل کے نماز پڑھیں گے۔ اتنے میں ایک ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ایک نوجوان مسجد نبی کے صحن میں داخل ہوتا ہے، ککر کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں، میرے نبی نے اٹھ کے استقبال کیا، غلام قدموں میں گر کے عرض کرتا ہے حضور بڑا غریب ہوں، اپنا وطن، اپنے چچا کو، اپنے ماں باپ کو سب کچھ چھوڑ کے آپ کی محبت لے کے آیا ہوں، حضور میرے پاس ابو بکر جیسا مال نہیں ہے، عثمان جیسی صحابت نہیں ہے، عمر جیسا چاہو جلال نہیں ہے، بلال جیسا عشق نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلام مجھے کوئی نہیں چاہیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تو دل میں میری محبت لے کے آیا ہے، تو نے مجھے اپنی غلامی میں دیا ہے، میں محمد بن عبداللہ تجھے اپنی غلامی میں قبول فرماتا ہوں۔ حضور کی غلامی میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکے سے چل کے مدینے میں گیا تھا نا تو میں اپنے آپ کو سب سے حقیر، سب سے کمتر سمجھتا تھا، میں سوچتا تھا کہ جہاں جتنی عزت اوروں کی ہے میری اتنی عزت نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں
حضور نے مجھے اتنی عزت دی نا، فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم واللہ مدینے کے اندر میں یہ محسوس کرتا اس وقت جتنی عزت حضور نے مجھے دی ہے مجھ سے بڑھ کے عزت والا کوئی نہیں ہے مدینے میں، یہ دل میں محسوس کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے یہی حضرت عبداللہ ازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، ادھر نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر آئے، شو پکڑا کے فرمایا اگر تو بدو نہ ہوتا، تجھے رسول اللہ کی شریعت کا علم نہ ہوتا، میں اس تلوار سے تیری گردن پر اڑا دیتا۔ تجھے پتہ نہیں ہے یہ مصطفیٰ کا شر ہے، مصطفیٰ کا دربار ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں آوازوں کو اونچی نہیں کیا جاتا ہے، لیکن تو بلند آواز کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ مدنی فرماتے ہیں حضرت عمر کی بہت دل میں نالوار گزری، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا، غمزدہ ہو گیا، میری آقا تشریف لائے، مجھے قریب بلایا، فرمایا اے عبداللہ کیا ہوا ہے؟ عرض کیا آقا کچھ نہیں ہوا، فرمایا میں تو غمگین نظر آتا ہے، آقا کوئی بات نہیں ہے، فرمایا بتا حضور خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرمایا عبداللہ تو مدینے والے کا غلام ہو اور افسردہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، میں محمد ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں پر اپنے غلام کو پریشان نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ فرماتے میری ہچکی بن گئی، عرض کی یا نبی اللہ حضرت عمر نے ڈانٹ دیا ہے، غلطی میری ہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ نماز بلند آواز کیا نماز پڑھی جا رہی ہو، میں نے بلند آواز کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بلاؤ عمر کو بلایا گیا، میرے نبی نے جلال بڑے لہجے میں فرمایا اے عمر تیری اتنی جرأت کیسے ہوئی ہے، تو نے میری عبداللہ کو ڈانٹا ہے؟ فرمایا عمر آج کے بعد میں عبداللہ مزنی کو پوچھنا کہنا کہ میرا وہ غلام ہے جس نے میری محبت میں اپنا وطن اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں فدا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی جی نہیں برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں عمر سے پوچھنا کہنا یہ دل میں میری محبت رہ گیا ہے، میری محبت کری اپنا وطن دیس گھر بار اپنے ماں چچا سب کچھ چھوڑ گیا ہے، عمر آج کے بعد اسے ڈانٹنا نہیں ہے، اس نے تو دل میں بے عشق کی آگ لگا دی ہے۔ پھر وہ حیدر شاہ نے کہا تھا نا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دیوں، پھر کھیڑا کھیڑ دیا رہ گیا، کجل پایا سی یاد بیٹھ رہی، پھر وہی یاد کے روندیاں ٹوٹ گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی پر تیرے پیچھے رل گئی۔ اب صحابہ فرماتے ہیں یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کا وصال حضور علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے جنازے کو غسل دیا گیا، کفن کیا گیا، اٹھا کے جنازہ گاہ میں لے جایا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، پھر قبر میں رکھنے کی باری آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جس کا کوئی قریبی مر جائے تو قریبی قبر میں رکھے، لیکن عبداللہ مزنی کا کوئی قریبی نہیں ہے۔ میں اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی قبر میں اتریں گے۔ آپ فرماتے ہیں چونکہ ہم قبر کی جانب بڑھتے ہیں کہ میں اور حضرت عمر قبر میں اترے، آگے کیا دیکھتے ہیں نبی کریم ہم سے پہلے قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لاؤ اس کا جنازہ مجھے دو، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے غلام کو قبر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ تڑپ کے فرماتے ہیں او عبداللہ مزنی تو کتنی شان
اگر محبت کریں تو آقا پھر محبت کا فیض عطا نہ کریں؟ یہ تو وہ دربار ہے جہاں محبت کے لیے ایک قدم بڑھایا جائے تو آگے سے 2 قدم ملتے ہیں، جہاں ہاتھ ملایا جائے انگلی دی جائے تو بازو پکڑا جاتا ہے، جہاں آگے ہوا جائے تو سینے سے لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے دنیا کو یہ بتایا، کائنات والو اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اے میرے صحابہ میرا دربار وہ دربار ہے جہاں اپنا تو اپنا کوئی لے بھی آ جائے جو میری محبت دل میں ڈالنا۔ حضرت سلیمان فارسی کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ ایک منوسی کے بیٹے تھے، آپ پرستش کرنے والے کے بیٹے تھے، بکتے بکتے فارس سے چلے، غلام بنتے بنتے مکے میں، وہاں سے مدینے میں ایک پادری یہودی کی ملکیت میں آ گئے۔ لیکن جب حضور سے عشق لگا، حضور سے پیار ہوا، سلیمان فارسی کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا سلیمان اہل منی، فرمایا صحابہ جب حضور نے مواخذات مدینہ فرمایا نا، فرمایا کہ میرے صحابہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا۔ اب صحابہ آپس میں کہنے لگے حضرت سلیمان فارسی یہ مہاجرین میں سے ہیں، انصار کہنے لگے نہیں یہ تمہارے ساتھ نہیں آئے ہیں، تم سے پہلے یہاں پہ آباد تھے، یہ فارس سے چل کے آئے ہیں۔ مہاجرین کہتے ہیں ہمارے قبیلے ہمارے ساتھ ہو جائیں، انصار کہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ میرے نبی تشریف لائے، فرمایا صحابہ کس بات کا جھگڑا ہے؟ حضرت ابوبکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضرت سلیمان فارسی کے اوپر جھگڑا کیا جا رہا ہے، کہ انصار کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں، مہاجرین کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا سلیمان نہ تو مہاجرین میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے، سلیمان اہل منی، فرمایا سلیمان میری آل میں سے ہے۔ یہ حضور کی محبت، یہ حضور کا پیار ہوتا ہے، حضور غیر کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں، اور نبی کی محبت حضور نے فرمایا من عطانی، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، میرے نبی نے فرمایا من عطانی فقد عطا اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی میرے حکم کو نہیں مانا، فعصانا اللہ، اس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو حضور کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت ہے، حضور کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کا حکم ماننا حقیقت میں اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ رب نے فرمایا میرا محبوب میرے وجود پہ دلیل بن کے آیا ہے، میرے نور کا مظہر بن کے آیا ہے۔ لوگوں میں قل ان کنتم تحبون اللہ، حبیب فرماؤ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی تم سے پیار کرے گا۔ اور اب بتا یہ دیا میرے بندو اگر میری محبت کو طلب کرنا چاہتے ہو، میری رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہو، میری محبت کے طالب بننا چاہتے ہو، اس سے پہلے میرے نبی کی محبت کو دل میں ڈالنا ہوگا، میرے نبی کا پیار اپنے سینوں میں بسانا ہوگا۔ تاریخ کے آئینے کے اندر دیکھ لیں جن لوگوں نے میرے نبی سے محبت کی، میرے آقا سے پیار کیا، انہوں نے اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی مال کی بھی پرواہ نہیں کی۔ میں اور آپ محبت کا دعویٰ ڈالتے ہیں، محبت کا نعرہ لاتے ہیں، غلامی رسول میں موت کی قبول کرنے کا نعرہ تو لگاتے ہیں، کیا کبھی غلامی رسول کا حق ہم نے ادا کیا ہے؟ حضور کی ناموس میں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے کلمہ حق کو بیان کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے حضور کی ناموس کے لیے باہر نکل کے احتجاج کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے حضور کی محبت کا عملی ثبوت دیا ہے؟ محبت دعوے تو کرتے ہیں لیکن آج حضور کی ناموس پہ باتیں ہو رہی ہیں، حضور کی عزت کو نعوذ باللہ من ذالک تار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ دنیا والوں کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میرے رب نے 1450 سال پہلے قرآن میں فرما دیا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بیان کر دیا ہے۔ اب جب اللہ نے میرے نبی کا ذکر کو بیان کر دیا ہے، کسی کے کام کرنے سے میرے محبوب کا ذکر کام نہیں ہوگا۔ میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب تیری آنے والی گھڑی کسی گھڑی سے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی جائے گی۔ دیکھ لیں کتنے وہ لوگ حضور
حضور کے نعوذ باللہ شام میں گستاخیاں کرتے ہیں اتنے ہی محبت والے سامنے آتے ہیں، اتنے ہی حضور سے پیار کرنے والے آگے آتے ہیں۔ دنیا کے منظر یہ نظارے دیکھتی ہے اور اس وقت دیکھ لے ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے بادشاہ عمرہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں آج اگر کامیابی چاہتے ہو ہم ذلت کا شکار کیوں ہو گئے ہیں؟ آج دنیا میں ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ آج ہر طرح کی پریشانیاں آزمائش ہماری اوپر کیوں آ گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنا تعلق اپنی نسبت حضور سے دور کر دی ہے۔ آج بھی وقت ہے اپنا تعلق اپنی نسبت مدینے والے سے جوڑ دو، دنیا کی پرواہ چھوڑ دو، دنیا کی لالچ دل سے نکال دو۔ جب حضور کی آ جاؤ گے کائنات کی ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ جب رب فرماتے ہیں جو میرے محبوب کی اطاعت قبول کر لیتا ہے، میرے محبوب کی محبت کا محبت کر لیتا ہے، میں اسے اپنی محبت عطا کرتا ہوں۔ جب انسان کو رب کی محبت مل جائے پھر دنیا کی کسی چیز کی اسے حاجت نہیں رہتی ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو کائنات کی ہر چیز رب اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ یہ میرے آقا کی ناموس کے ختم نبوت کے وہ پہلے جانشار ہیں۔ مسلمہ کذاب نے جس وقت نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اس سے پہلے مدینے میں آیا، حضور نے بڑے تحفے دیے، طائف دیے، لیکن جب چل پڑا دیکھا کہ حضور کی شان پہ اپنا ڈنکا بجا ہوا ہے، حضور کی تو عظمت کے چرچے ہیں، وہ ہو بھی کیوں نہ اللہ نے بلند کیے ہیں۔ واپس گیا تو جا کے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں کو آپ نبی ہوں، میری طرف یہی آتی ہے پیغام آتا ہے۔ مجھے خواب کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ مکہ اور یمن کی جو سلطنت ہے، مکے والوں کی حدود کہاں ہے، وہاں سے آگے ہماری حدود ہے، وہ محمد بن عبداللہ کی ملکیت ہے، یہ میری ملکیت ہے۔ اس نے ایک خط لکھا نبی پاک علیہ السلام کو کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، نعوذ باللہ جس طرح آپ نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، استغفر اللہ، آپ مکے کی حدود سے تجاوز نہ کریں، وہ سلطنت آپ کی ہے، اس سے آگے کا جو شام کا یمن کا یہ جو عراق کا علاقہ ہے یہ میری ملکیت میں لے لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو استغفر اللہ فرمایا کہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں تو خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا صحابہ میں رات کو خواب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن پڑے ہوئے ہیں، اس کی تعبیر یہ تھی، فرمایا میرے زمانے میں 2 نبوت کے جھوٹے دائی ہوں گے، ایک اسود حشنی اور ایک مسلمہ قذاب تھا، انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اب اس کا جب خط نبی کریم کے دربار میں پڑھا، حضور نے اس کے جواب میں خط لکھا، خط جب لکھا نا فرمایا صحابہ کون ہے تم میں سے یہ خط مسلمہ قذاب کے دربار میں لے کے جائے۔ صحابہ کا مجمع لگا ہوا کہ مجمع کے اندر سے ایک نوجوان سر پہ کھجور کا ٹوکرا رکھے ہوئے منہ میں کھجور ڈالے کھا رہا ہے، عرض کرتے یا نبی اللہ لبیک یا رسول اللہ، حضور یہ خط میں لے کے جاؤں گا۔ صحابہ نے پکڑ کے بٹھا کے فرمایا او حبیب دل سے پہلے کھجوریں تو کھا لے، منہ سے کھجوریں ختم کر پھر بات کا جواب دے۔ عرض کرنے لگا اگر کھجور کھانے میں مصروف ہو گیا یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے گی، یہ نوکری کسی اور کی لگ جائے گی۔ البدایہ و نہایہ کے اندر لکھا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت حبیب بن زید کے 12 بچے تھے، کوئی دودھ پینے والا ہے، کوئی چلنے پھرنے والا ہے، کوئی ماں کی گود میں ہے۔ میرے نبی نے جب بڑے دربار میں دیکھا میرا ایک کھجوریں بیچنے والا غلام، ایک غریب سا نوجوان غلام ہے میری نبی نے فرمایا حبیب اگر تو یہ نوکری کرنا چاہتا ہے تو بے شک کر، لیکن اے میرے حبیب اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، یا نبی اللہ آپ کے نام پہ یہ جان بھی قربان ہے۔ فرمایا حبیب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا بنے گا، یا نبی اللہ ان کا رب مالک ہے، ان کی
परवाह नहीं है, बस नबी अल्लाह आपकी मोहब्बत में अगर मेरा ये कारोबार जान जाती है तो बेशक जाए। अब मेरे नबी ने एक घोड़ा अता फरमाया, एक नेज़ा अता फरमाया, वो खत दिया, कहा जाओ मुसलमान कज़ाब के दरबार में ये खत ले जाओ। अल-मुख्तसर जब नबी का गुलाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद घोड़े पे शेर की तरह सवार होके मुसलमान कज़ाब के दरबार में पहुंचते हैं, आगे उसका दरबार लगा वहां के लोगों ने पूछा तू कौन है, कहां से आया है? हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने लोगों को देख के फरमाया तुम्हें मेरे चेहरे से देख के नहीं पता चलता मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा हम नहीं जानते हैं। हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया कि मेरी शक्ल देख के तुम्हें मालूम नहीं होता है मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ। मुसलमान कज़ाब ने कहा इसको जल्दी मेरे पास लाओ, ये मोहम्मद का पैगाम लेके आया है, उसका खत लेके आया है। हो सकता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरी बात को तस्लीम कर लिया हो। हजरत हबीब बिन ज़ैद मुसलमान कज़ाब के दरबार में जाके नेज़ा गाड़ के शेर की मर्द की तरह खड़े हो जाते हैं। मुसलमान कज़ाब कहने लगा तेरा नाम क्या है? फरमाया मेरा नाम हबीब बिन ज़ैद है। कहा तुम्हें पता नहीं है मैं बादशाह हूँ? बादशाहों के दरबार में कैसे आया जाता है? तूने मुझे सलाम नहीं किया, मेरी ताज़ीम नहीं की। आपने फरमाया तू कज़ाब है, तू झूठा है। कहा मेरे दरबार में ये बात कर रहा है? हबीब बिन ज़ैद देख पीछे मेरी लश्कर है, मेरी फौज है, अभी तुम पे बरस पड़ेगी। आपने फरमाया मुझे इसकी परवाह नहीं है। कहा कैसे आना हुआ? कहा मुस्तफा करीम का पैगाम लेके आया हूँ, जो खत तूने लिखा था मेरे नबी ने उसके जवाब में ये लिखा है। उसने कहा हो सकता है ये पागल हो, मजनू हो, हुजूर ने मेरी बात को तस्लीम कर लिया होगा तभी खत भेजा है। कहा लाओ वो खत। जब खत दिया ना तो जो बड़े लोग होते हैं बादशाह लोग, उनकी आदत ये होती है वो खुद जो किसी का मरासिल खताए खुद नहीं पढ़ते, उन्होंने अपने साथ बशीर वजीर रखे होते हैं। उसने अपने वजीर को कहा ये खत पढ़ो। उस खत में लिखा था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ से हर उस बंदे के लिए सलामती है जो अल्लाह की वहदानियत पे इकरार करता है, उसकी किताबों पे ईमान लाता है, उसके रसूलों की नबूवत का इकरार करता है और अल्लाह के बताए हुए अहकाम पे अमल करता है, और जो इससे इनराफ करता है उसमें अल्लाह का गजब और अल्लाह की लानत है। और फरमाया ऐ मुसलमान कज़ाब तू झूठा है, तूने नबूवत का झूठा दावा किया है। जब बड़े दरबार में ये कलमात उसने सुने तो उसकी बेइज्जती हो गई, जलाल आ गया। कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसका गुलाम आया है, इसी के साथ मामला खत्म कर लेता हूँ। अब हजरत हबीब बिन ज़ैद से फरमाया ऐ हबीब बिन ज़ैद क्या उस बात की तस्दीक करता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के नबी हैं? हजरत हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया हम इस बात की दलील और तस्दीक करता हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के नबी हैं। फिर उसने कहा क्या तू इस बात को भी तस्लीम करता है कि मुसलमान कज़ाब भी अल्लाह का नबी है? हजरत अब्दुल्ला हजरत हबीब बिन ज़ैद ने अनजान बन के मजाक उड़ाते हुए कहा मुझे सुनाई नहीं दिया तूने क्या कहा? उसने कहा हो सकता है मेरी आवाज इस तक नहीं पहुंची है। दूसरी बार फिर कहा क्या तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को अल्लाह का नबी मानता है? आपने फरमाया हाँ मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल्लाह के नबी हैं। और उसने पूछा क्या तू मुसलमान कज़ाब के बारे में कहता है कि वो अल्लाह का नबी है? आपने फरमाया मैंने सुना नहीं है, मुझे सुनाई नहीं दिया है, तू क्या बकवास कर रहा है? उसने कहा ये जानबूझ के कर रहा है। आपका एक बाजू उतार दिया गया। फरमाया अब भी तेरे पास वक्त है, मेरी नबूवत को तस्लीम कर ले, तेरी जान बख्श दी जाएगी। आपने फरमाया ये जान क्या है? मेरी एक जान तो क्या हजारों जान भी हो नबी के नाम पे कुर्बान कर दूंगा। तीर लगता है, दूसरा बाजू तन से जुदा कर दिया जाता है। मुसलमान कज़ाब कहने लगा ऐ हबीब बिन ज़ैद अब भी मेरी बात को तस्लीम कर ले, तुझे सही सलामत भेज दूंगा। आपने फरमाया तू क्या समझता है? तू मेरे बाजू काट के मेरे ईमान को और मेरे दिल में मुस्तफा की
بازو کاٹ کر تو نے میرے ایمان اور میری محبت کو اور بھی مضبوط بنا دیا ہے۔ مختصر اس نے کہا اس کا سر کم کر دو، آپ کا سر تب سے جدا کر دیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ادھر میرے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے غلاموں، میرے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا ہے۔ لوگوں بات کا مقصد یہ ہے جب حضور کی محبت کی بات آ جائے، حضور کی اتباع کی بات آ جائے تو کائنات کی ہر چیز کو قربان کر دو، کیونکہ رب بھی فرماتا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے رسول کا حکم ماننا مجھ رب کا حکم ماننا ہے، میرے محبوب کی اتباع کرنا مجھ رب کی اتباع کرنا ہے۔ اے قول نبی قول خدا فرمان بدلا نہ جائے گا۔ حضور کی بات در حقیقت اللہ کی بات ہے، اللہ کا نبی وہی بات فرماتا ہے جس کا رب اسے حکم دے۔ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے قول